السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی خوفناک کہانیوں کو سردی کی ان ٹھنڈی راتوں میں بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جس سے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی خوفناک کہانیوں کا۔ ذوالفقار بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی ہم لوگوں کے پاس سردیوں میں رہنے کے لیے آئے، تو ہم لوگوں نے نانا جی سے کہا ہمیں آج ایسی کوئی کہانی سنائیں جو آپ کی اپنی زندگی کی ہو، اور ایسی کہانی ہو جس میں آپ کو بھی جنات سے خوف محسوس ہوا ہو۔ نانا جی کہنے لگے کہ جب سے میں شاہ صاحب کے ساتھ میں نے عملیات کی دنیا میں پاؤں رکھا، عملیات کیے، جنات کو محسوس کیا، دیکھا، تو میرا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن ایک دفعہ ایک بڑا سخت عمل تھا، 3 راتوں کا ایک چلا تھا جو مجھے قبرستان میں جا کر کرنا تھا۔ اس چلے کے دوران میں تھوڑا سا خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ ایک پرانا قبرستان تھا جہاں پر جا کر مجھے 3 راتوں کا چلا کرنا تھا۔ وہ چلا تھا دیو کو دیکھنے کا۔ دیو جنات میں ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو بہت زیادہ بھیانک اور بہت بڑا ہوتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر دیو کا کسی جگہ پر گزر ہو جائے یا اس کا بسیرا ہو جائے تو وہ علاقہ، وہ شہر، وہ بستی، اس جگہ کو ویران کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیو جو ہے وہ جنات کی بہت سخت قسم ہے ایک۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر پہاڑوں کے غاروں میں، گہری کھائیوں میں، ویرانوں میں یا صحراؤں میں رہتے ہیں۔ آبادیوں میں یہ مخلوق بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن جب میں عملیات کی دنیا میں داخل ہوا تھا تو شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے غیر مرئی مخلوقات کی ہر قسم کی جو مخلوق ہے اس کا چلا کرنا ہوگا۔ تو یہ 3 دن کا عمل تھا، ابھی صرف اور صرف اس مخلوق کو دیکھنے کا عمل تھا۔ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو نکالنا، یہ عمل تو بہت آگے کی باتیں تھیں۔ میں شاہ صاحب سے اجازت لے کر ایک پرانے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ وہ قبرستان اسی گاؤں کا قبرستان تھا جہاں پر شاہ صاحب رہتے تھے، اور شاہ صاحب اس گاؤں کے بارے میں، اس کے قبرستان کے بارے میں جانتے تھے۔ شاید کبھی کسی دور میں وہاں پر دیو گزرا ہو یا دیو کا کوئی اثر ہوا ہو، اسی لیے شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے اسی قبرستان میں عمل کرنا ہے۔ ڈرنا گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، چاہے جتنی بھی سخت مخلوق آپ کے سامنے آ جائے۔ جب آپ یہ حصار باندھ کر بیٹھیں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا، بے شک وہ آپ کے بہت قریب بھی آپ کو محسوس ہو، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ عمل بہت سخت ہے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، میں قبرستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 2 بجے کے قریب میں قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر قبروں سے ہٹ کر ایک جگہ تھی، شاہ صاحب نے ہی وہ جگہ مجھے بتائی تھی۔ ایک چھوٹی سی گول سی جگہ بنی ہوئی تھی جیسے کوئی چلا گاہ ہوتی ہے۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھ کے میں نے حصار باندھا، اپنے اوپر پڑھائی کی، اور جو عمل تھا اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے عمل پڑھنا شروع کیا، ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، بڑی تیز ہوا چلنے لگ گئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ جو درخت تھے ان کے پتے زور زور سے جھولنے لگ گئے۔ باقاعدہ ایسا لگا جیسے آندھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیو کی پہلی نشانی تھی۔ پتہ لگ گیا کہ یہاں پر یا تو دیو موجود ہے یا یہاں پر کبھی اس کا کوئی چلا یا عمل کیا گیا ہے۔ میں نے پھر پڑھائی شروع کر لی اور دل مضبوط کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس فضا میں بہت بھاری غرانے کی اور سانس لینے کی آوازیں آنے لگ گئی، جیسے کوئی بہت بھاری وجود میرے آس پاس ہے۔
دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پھر پڑھائی میں کرتا گیا۔ 1-1.5 گھنٹہ جب گزرا تو ایک دم سے جس جگہ پر میں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک دیوار سی تھی۔ اس دیوار کے اوپر کالا سا اندھیرا چھانے لگ گیا۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ جو میری روشنی تھی، جو میرے پاس لالٹین تھی، اس کی روشنی بھی کم ہونے لگ گئی۔ خوب اندھیرا، ایک تو رات کا اندھیرا، اوپر سے چاند نکلا ہوا تھا، اس کے باوجود ایک عجیب سا کالا سایہ اور اندھیرا اس دیوار پر چھانے لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار جو تھی جس طرح سے وہ ہوا میں اڑنے لگ گئی اور ٹوٹ گئی۔ میرے آس پاس بھی آ کر مٹی اور اینٹیں گری۔ میں پھر بھی نہیں ڈرا، پڑھائی کرتا رہا، یہاں تک کہ آج کی پڑھائی پوری ہو گئی۔ میں نے اپنے پر حصار کیا، پڑھائی کی اور اٹھا۔ مجھے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ میں وہاں سے واپس جانے لگا۔ جیسے بھی میں وہاں سے واپس جا رہا تھا، مجھے اپنے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، جیسے میرے والد صاحب مجھے پکار رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مل کر جاؤ۔ یہ سارے چھل تھے اسی مخلوق کے جس کا عمل میں کر رہا تھا۔ واپس آ گیا میں۔ آ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا، فجر کے ٹائم جاگا۔ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ شاہ صاحب کو ساری بات بتائی کہ نظر تو کچھ نہیں آیا آج، ہوائیں بڑی چلی ہیں اور کالا اندھیرا دیکھا۔ اور واپسی پر میرے والد صاحب کی مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے پھر بھی خبردار رہ کر عمل کرنا ہے۔ اگلا دن میں نے سارا دن شاہ صاحب کے ساتھ ہی گزارا۔ اس دن بھی شاہ صاحب نے مجھے کافی زیادہ پڑھائیاں بتائیں، کافی زیادہ چیزیں اور بھی سمجھائیں، جن کو میں نے مد نظر رکھا۔ آج پھر میرا دوسرا دن تھا۔ پھر اسی جگہ پر گیا۔ آج جب میں وہاں پر گیا، وہاں پر ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، جس طرح سے کوئی قبر بنانی ہوتی ہے، لیکن وہ قبر نہیں تھی، آدھا گڑھا تھا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ جو چلا والی جگہ تھی، چلا گاہ تھی، وہاں پر بیٹھ کر میں نے حصار باندھا اور وہاں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے بھی آدھے عمل کے دوران پہنچا، بڑی تیز آندھی آنی شروع ہو گئی، اور وہ آندھی ایسی تھی جس میں وہ گول گول جو ٹوسٹر ہوتے ہیں وہ بھی اڑتے ہیں، وہ بھی تھے۔ کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، بہت زیادہ تھے، اور سارے نکل بھی اس گڑھے سے ہی رہے تھے۔ تبھی دیکھتے دیکھتے وہی آواز پھر سے آنے لگ گئی، بھاری آواز، سانس کی آواز اور بھاری قدموں کی آواز۔ تبھی ایک دم سے مجھے اسی گڑھے میں سے کوئی باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا، بالوں سے بھرا ہوا سر تھا۔ میں نے اسی ٹائم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے شاہ صاحب نے سمجھایا تھا کہ اگر وہ مخلوق اپنا چہرہ ظاہر کرنے لگے تو بے شک آنکھیں بند کر لینا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے بالکل اپنے آس پاس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بہت بھاری قدم تھے، وہ بھاری قدموں کے ساتھ میرے آس پاس چلتا رہا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ میں آنکھیں کھول کر اس کو دیکھوں اور ڈر جاؤں۔ میں نے ہمت رکھی اور میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں بہت زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا رہا۔ میرے آس پاس سے بہت زیادہ بھیانک آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور وہ ساری آوازیں گونج بھی رہی تھیں۔ ان کو سن کے مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں چھوڑی اور بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتا رہا۔ جیسے میری پڑھائی پوری ہوئی، باقاعدہ ایسا لگا جیسے زمین ہل رہی ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ جو بہت مٹی کے ٹوسٹر اڑ رہے تھے وہ غائب ہو چکے تھے، اور وہ بھاری قدموں والا بھیانک سر والا وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ میں اٹھا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ آج پھر مجھے اپنے والد صاحب کی آواز آئی، کل بھی تمہیں پکارتا رہا، تم نہیں رکے، اب تو رک جاؤ، مجھ سے مل کر جانا۔ میں نے پلٹ کر تو دیکھنا ہی نہیں تھا، چاہے مجھے کوئی بھی آواز دے دیتا۔ چپ چاپ واپس آیا۔ آج آ کر تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہوئی تھی، میرے کندھے بھاری ہو چکے تھے، باقاعدہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا مجھے اپنے سر پر اور کندھوں پر۔ فجر کے ٹائم میں نے شاہ صاحب کو بتایا۔ شاہ صاحب نے کہا عمل بالکل پورا ہونے والا ہے، اس سے تھوڑا بہت اس کا اثر ہے آپ پہ،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دم کر دوں گا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شاہ صاحب نے فجر کی نماز کے بعد مجھے دم کیا، میں جا کے سو گیا۔ صبح جاگا تو وہ بوجھ، کندھوں کا بھاری پن سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج شاہ صاحب نے مجھے آخری پڑھائی دی اور کہا کہ آج بہت زیادہ ہمت میں رہنا، کیونکہ آج اس کا چہرہ ظاہر ہوگا۔ اس کو اگر دیکھ بھی لو تو ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ابھی صرف اور صرف آپ کو اس کی موجودگی ظاہر کروانی ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس جگہ پر آپ نے چلا کیوں کیا ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے اس آخری رات جانے سے پہلے خود پاس بلایا اور مجھے دم بھی کیا اور کہا کہ آپ وہاں پر پڑھائی کریں گے اور میں یہاں پر پڑھائی کروں گا، تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ دے دے۔ وہ بہت بھاری مخلوق ہے۔ ابھی تو میں نے اس کو قید کرنا یا کہیں سے نکالنا یہ عمل آپ کو نہیں دینا۔ ابھی آپ صرف اس کی موجودگی کو جان سکیں اور آپ کو پتہ لگے کہ وہاں پر دیو ہے یا جن ہے، فرق پتہ لگے، یہ عمل میں نے آپ سے کروایا ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے رخصت لی اور قبرستان کے لیے نکل پڑا۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے پیچھے کوئی گھوڑے پر آ رہا ہے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ آج میرے آنے سے پہلے ہی وہ مخلوق بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور مجھے شاید نقصان دینے کی بھی کوشش کرے۔ میں پھر چلنے لگ جاتا تو میرے پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی۔ جو ہی میں قبرستان میں پہنچا تو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بالکل قریب آ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کالا سیاہ لباس پہنے کوئی شخص کالے گھوڑے پر سوار تھا اور دور ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ میں نے اس پر غور نہیں کیا اور چپ چاپ قبرستان میں آ گیا۔ اب میں جب قبرستان میں داخل ہوا تو مجھے اپنے آس پاس سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی مرد کے رونے کی آوازیں۔ دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے داخل ہوتے ساتھ ہی پڑھائی شروع کر دی اور وہ آوازیں دور ہونے لگ گئیں۔ میں اسی چلا گاہ پر آیا، وہاں پر بیٹھ کر میں نے حصار کیا، اپنے اوپر دم کیا۔ اب اپنے اوپر دم کرنے لگتا تھا تو وہ مخلوق مجھے بار بار بھلا رہی تھی، جیسے میرے دماغ کو موف کر رہی ہے۔ ایک بھیانک سی آواز، ایک چیخ اور گونج کی آواز جو بار بار میرے کانوں میں بہت زیادہ اونچی آواز میں گونج رہی تھی۔ خیر، میں نے وہاں پر پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، باقاعدہ ایسا لگا جس طرح سے گھوڑے پر سوار کوئی قبرستان کے اندر آیا ہے اور آ کر بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ گھوڑے کے بولنے کی، جیسے گھوڑا آواز نکالتا ہے، وہ آوازیں بھی مجھے آ رہی تھیں۔ پھر وہ گھوڑے کے اوپر سے نیچے اترا اور وہ جو گڑھا اس نے کھودا ہوا تھا اس گڑھے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت بڑا تھا، وہ گڑھا بھی بہت بڑا تھا۔ اس گڑھے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ جب وہ گڑھے میں آ کر بیٹھا میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ وہ بہت اونچے اور بھاری سانس لے رہا تھا اور رو رہا تھا، بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ جیسے میری پڑھائی پوری ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی تو وہ مخلوق میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اتنا بھیانک تھا، وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت سے جنات بھی دیکھے تھے اصل روپ میں، وہ اتنے خوفناک نہیں تھے جتنا یہ دیو خوفناک تھا۔ اس کا سر ایک بڑی دیگ جتنا تھا اور اس کا وجود ایسا تھا جس طرح سے کوئی 5 سے 6 اگر بھینسوں کا وجود اکٹھا کیا جائے اتنا اس کا جسم تھا، اور اس کے جسم کی جو سکن تھی وہ بھی بالکل بھینس کی طرح ہی تھی، اوپر لمبے لمبے بال تھے، خوفناک بڑی بڑی آنکھیں۔ وہاں پر بیٹھا بہت بڑا لگ رہا تھا، وہ بڑے غرا کے بڑے غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا کیونکہ اس کو پتا تھا میں اس کو نکالنے نہیں آیا۔ جیسے میں نے اپنا چلا پورا کیا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے وہ کم ہونے لگ گیا، ہوتے ہوتے وہ ایک عام انسان جتنا ہو کے اسی گڑھے میں نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کہیں میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔
میں نے اپنی پڑھائی پوری کی، اپنے پر دم کیا اور حصار سے باہر نکلا۔ چلنے لگا تو میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا تھا۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے۔ وہ جب چلتا تھا تو باقاعدہ جیسے زمین تھر تھر آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ چپ چاپ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب پھر وہ گھوڑے پہ سوار میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ جب میں شاہ صاحب کے آستانے کے پاس پہنچنے لگا تو اس نے کہا کہ میری موجودگی کو بھانپ گئے ہو، مجھے نکالنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ بس اتنا کہہ کے جیسے کوئی گھوڑے پر بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گیا، اور میرے کان ایسے تھے جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے۔ میرے کانوں میں اتنا سخت درد شروع ہو چکا تھا۔ میں نے آتے ساتھ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ فجر کی نماز کے لیے شاہ صاحب مجھے خود بلانے کے لیے آئے۔ میں اٹھنے کی ہمت کرنے لگا تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شاہ صاحب میرے قریب آئے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے دم کیا۔ ان کے دم کرنے کے بعد میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی۔ ہم لوگوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے رات والا سارا ماجرا انہیں بتایا۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بھی اسی قبرستان میں اس جگہ کے اوپر جہاں پر چلا گاہ تھی، وہاں پر اس دیو کا چلا کیا تھا۔ جب بھی اس کی پڑھائی وہاں پر کی جاتی ہے، یہ مخلوق جہاں بھی ہو وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو کوئی قید کرنے کے لیے پڑھائی کر رہا ہے، تو یہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس انسان کو نقصان دینے کی۔ لیکن آخری رات جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قید کرنے نہیں آیا تو پھر یہ نقصان نہیں دیتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے بھی اس مخلوق کو ایسے ہی دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں نے تو اس کے اپنے بہت قریب دیکھا تھا، اپنے بالکل پاس اور ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ہمت نہیں ہارا۔ نانا جی کہتے ہیں کہ اس دن میری کچھ طبیعت خراب رہی، مجھے شاہ صاحب نے دم کیا 2 بار، تب جا کر میں کچھ ٹھیک ہوا۔ میرے کانوں کا درد جاتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ میں نے پہلی بار زندگی میں دیو کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس مخلوق کا اگر کسی انسان پر بسیرا ہو جائے تو یہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، اس کا ذہنی توازن پلٹ جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کا بسیرا کنواری لڑکیوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کبھی نہ کرے کوئی غلطی سے ویرانے میں یا کسی ایسی جگہ پر چلی جائے جہاں پر یہ مخلوق موجود ہو، پھر یہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے اور ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سخت اور بھیانک مخلوق ہے جسے دیو کہا جاتا ہے۔ یہ نانا جی نے ہمیں اپنی ایک کہانی بتائی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ نانا جی کی ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔